بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا کما هو اہل وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب شرح باب ہادی عشر، سبق نمبر 27، فصل دوم میں صفات ثبوتیہ کے بارے میں گفتگو ہے۔ صفات ثبوتیہ میں سے پہلی صفت قدرت اور دوسری صفت خداوند عالم کا عالم ہونا۔ اس حوالے سے دو سبق پہلے گزر چکے ہیں۔ پہلے اور دوسرے سبق میں اصل علم خداوندی کو ثابت کیا گیا کہ خداوند عالم عالم ہے۔ اس تیسرے سبق میں خداوند عالم کا علم تمام معلومات کے ساتھ ہے۔ تمام معلومات کو خداوند عالم کی ذات جانتی ہے، چاہے حادث ہو، چاہے قدیم ہو، چاہے ارضی ہو، چاہے سماوی ہو، چاہے مادی ہو، چاہے مجرد ہو، جتنی بھی معلومات ہیں، چاہے وجود میں آ چکے ہیں، چاہے ابھی تک وجود میں نہ آئے ہیں، تمام کا علم کلیات و جزیات کا خداوند عالم کی ذات رکھتی ہے۔ اب اس کو کیسے ثابت کرنا ہے اور اس کا ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہاں پہ مصنف کتاب نے جو دلیل ذکر کی ہے وہ عرض کرتے ہیں۔ قال وعلمه يتعلق بكل معلوم۔ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کا علم ہر معلوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کیوں تعلق رکھتا ہے؟ لتصاوی نسبت جمیع المعلومات الیہ، کیونکہ تمام معلومات کی نسبت خداوند عالم کی طرف مساوی اور برابر ہے۔ کیسے برابر ہے؟ لأنہ حی، کیونکہ خداوند عالم کی ذات حی اور زندہ ہے، اور جو بھی حی اور زندہ ہو اس کی نسبت تمام چیزوں کی طرف اور تمام معلومات کی اس کی طرف نسبت مساوی اور برابر ہے۔ خود فرماتے ہیں کل حی یصح ان یعلم کل معلوم، ہر حی اور زندہ اس کے لیے جائز ہے کہ ہر معلوم کو جانتا ہو۔ فیجب له ذلک، لذا واجب ہے خداوند عالم کے لیے تمام معلومات کے ساتھ کے بارے میں تعلق رکھنا، تمام معلومات کا علم رکھنا۔ کیوں؟ لاستحالت افتقار الی غیرہ، کیونکہ خداوند عالم واجب الوجود ہے اور واجب الوجود کا غیر واجب الوجود کی طرف احتیاج پکڑنا محال ہے۔ اس دلیل کی کامل وضاحت جناب فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اقول الباری تعالی عالم بكل ما یصح ان یکون معلوما، باری تعالی یعنی واجب الوجود خداوند عالم کی ذات عالم ہے ہر اس چیز سے جو معلوم بن سکتی ہے، جو علم میں آ سکتی ہے، واجبا کان او ممکنا، چاہے وہ چیز واجب ہو یا ممکن ہو، وہ معلوم واجب ہو یا ممکن ہو، قدیما و حادثا، قدیم ہو یا حادث۔ البتہ یہاں پہ واجب سے مراد واجب الوجود لغیر ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ واجب الوجود لذاتی ہی، کیونکہ واجب الوجود لذاتی صرف ایک ہی اور خداوند عالم کی ذات ہے، جس طرح پہلے بیان ہو چکا۔ خلافا للحکماء، اس کے مقابلے میں حکماء یعنی فلاسفہ کا قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کلیات کا علم رکھتا ہے، جزیات کا علم نہیں رکھتا۔ ہاں، اگر جزیات کا علم رکھتا ہے تو کلیات کے ضمن میں رکھتا ہے۔ خداوند عالم انسان کا علم رکھتا ہے لیکن زید، عمر، بکر اس کا علم نہیں رکھتا۔ علی وجہ الجزئی حیث منع من علمہ بالجزیات علی وجہ جزئی، کہ انہوں نے منع کیا ہے کہ خداوند عالم جزیات کا علم علی وجہ الجزئی نہیں رکھتا۔ دلیل ان کی کیا ہے؟ لتغیرہا، کیونکہ جزیات میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ مثلا اگر آپ کو زید کے بارے میں علم ہے تو اس کے ضمن میں اس کے جتنے بھی حالات ہیں، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا عمر کے جتنے بھی حصے ہیں، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کے بعد اس کا نوجوانی، جوانی، بڑھاپا، جتنے بھی اس پہ تغیرات آ رہے ہیں، یہ زید کے ضمن میں تو آپ جان سکتے ہیں، لیکن علی وجہ الجزئی فرماتے ہیں یہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جزیات میں تغیر ہے۔
اور جزیات میں تغیر کی وجہ سے جو عالم ہے اس کے علم میں بھی تبدیلی آئے گی، اور خداوند عالم کا جو علم ہے علم ذاتی ہے، اور علم ذاتی میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہ انشاءاللہ ایک بحث ہے فلسفہ میں کہ اتحاد العالم والمعلوم یا اتحاد العاقل والمعقول، اس بنیاد پہ چونکہ متحد ہیں عاقل اور معقول، عالم اور معلوم، تو جب متحد ہو گئے اور ادھر خداوند عالم کا علم ناقابل تغییر ہے اور ادھر جزیات قابل تغییر ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، تو پس خداوند عالم کا جو علم ذاتی ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ لذا وہ کہتے ہیں خداوند عالم کی ذات کلیات کا علم رکھتی ہے، اگرچہ جزیات کا علم رکھتی ہے لیکن کلیات کے ضمن میں۔ حکما کے اس قول کا ابتدائی سے جناب جواب دے رہے ہیں۔ قلنا، فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں ہم یہ کہیں گے کہ المتغیر، ٹھیک ہے ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ معلومات میں تبدیلی آتی رہتی ہے، ایک انسان اس کے مختلف ادوار مختلف حالات ہیں، تو بس تبدیلی تو ہے، لیکن یہ جو تبدیلی ہو تعلق الاعتباری، یہ اس اعتباری تعلق میں تبدیلی آ رہی ہے، نہ کہ علم ذاتی میں، حتیٰ کہ یہی چیز ہم ایک انسان کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلا ایک انسان اپنے تجربے کی بنیاد پہ وہ کہہ سکتا ہے کہ سورج وہی سورج ہے جو کل تھا، جو آج ہے، جو ابھی ہے اور جو کل ہوگا، تو علم ہے یہ۔ تو یہ جو علم ہے کیا ہے جی؟ یہ سارے کا سارا مثلا سچ ہے، تو یہ ایک اعتباری تعلق ہے، تو اس سے کیا ہے وہ انسان اس کے علم میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس بنیاد پہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تعلق ہے تعلق اعتباری ہے، نہ کہ علم ذاتی میں کسی قسم کی تبدیلی آ رہی ہے۔ خداوند عالم کی علم ذاتی ہوئی ہے، لیکن یہ جو تبدیلی نظر آ رہی ہے یہ اس اعتباری تعلق میں آ رہی ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ آیا خداوند عالم کی ذات تمام معلومات کے بارے میں علم رکھتی ہے؟ جواب جی ہاں۔ دلیل کیا ہے؟ والدلیل علی ما قلناہ، اس کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ انہ یسع ان یعلم کل معلوم فیجب له ذلک، کہ ہر وہ چیز کہ جس کو معلوم کہہ سکتے ہیں، والدلیل علی ما قلناہ، اور دلیل اس بات کی کہ جو ہم نے کہا ہے، ہم نے کیا کہا ہے کہ انہ یسع ان یعلم کل معلوم، ہر وہ چیز کہ انہ یسع ان یعلم، کہ جائز ہے خداوند عالم کے لیے کہ وہ جانے ہر معلوم کو، فیجب له ذلک، بس واجب ہے کہ خداوند عالم کی ذات اس چیز کا علم رکھتی ہو۔ اب یہاں پہ دو بیان ہیں، ایک بیان یہ ہے کہ یسع ان یعلم کل معلوم، اور دوسری ہے فیجب له ذلک۔ تو پہلا بیان اما انہ یسع ان یعلم کل معلوم، یہ بات کہ خداوند عالم ہر معلوم کو جانتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے فَلِأَنَّهُ حَيٌّ، خداوند عالم کی ذات حی اور زندہ ہے، وَكُلُّ حَيٍّ يَصِحُ مِنْهُ أَن يَعْلَمَ، اور ہر حی اور زندہ کے لیے صحیح ہے کہ وہ جانے، اور اس کے یہ جاننے کی جو نسبت ہے وَنِسْبَةُ هَذِهِ الصِّحَةِ إِلَى جَمِيعِ مَا عَدَاهُ نسبت متساویہ، اور یہ جو صحیح ہونے کی نسبت ہے خداوند عالم کے علاوہ جتنی بھی معلومات ہیں، جتنے بھی ممکنات ہیں، ان کی نسبت مساوی ہے، برابر ہے۔ لذا فیتساوی نسبت جمیع المعلومات الیہ، لذا تمام معلومات کی نسبت خداوند عالم کی طرف مساوی اور برابر ہے۔ اس کے علاوہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ خداوند عالم کی ذات واجب الوجود ہے، خدا کے علاوہ باقی جتنی بھی اشیاء ہیں تمام کی تمام ممکن الوجود ہیں، چاہے وہ ممکن وجود قدیم ہو، چاہے حادث ہو، چاہے ارضی ہو، چاہے سماوی ہو، تمام میں صفت امکان موجود ہے۔ اور عرض کی تھی کہ تمام ممکنات کی نسبت واجب الوجود کی طرف مساوی اور برابر ہے، تو جب برابر مساوی ہے، پس چاہے کلیات ہوں یا جزیات، خداوند عالم ان کو جانتا ہے۔
اب دوسرا بیان کہ فیجب لہ ذالک، اس کے بارے میں فرماتے ہیں اما انہ یستطیع ان یعلم کل معلوم، یہ پہلے عرض ہو چکا. اب یہاں واما انہ اذا صح لہ تعالی شیء وجب لہ، اب اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو چیز بھی خداوند عالم کے لیے صحیح ہو وہ اس کے لیے واجب ہے. دیکھیں نا، ممکن الوجود، وہاں پہ بہت ساری چیزیں ممکن ہیں، لیکن سوال آیا اس کے لیے واجب بھی ہیں یا نہیں، ایک بات ہے. لیکن خداوند عالم کے حوالے سے چونکہ واجب الوجود ہے اور ہر وہ چیز جو خداوند عالم کے لیے صحیح ہو، دوسرے الفاظ میں یہ چونکہ صفات ثبوتی ہیں، صفات کمالی ہیں، صفات جمالی ہیں، لہذا یہ علم ایک کمال ہے، اور خداوند عالم کی ذات تمام کلمات کو، کمالات کو اپنے وجود میں رکھتی ہے، بس واجب ہے. بس ہر وہ چیز کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ کمال ہے، اور علم یقیناً کمال ہے، تو واجب لہ، خداوند عالم کے لیے واجب ہے. اس کی وضاحت یہ اس طریقے سے فرما رہے ہیں کہ فَلِأَنَّ صِفَاتُهُ تَعَالَى ذَاتِيَّةٌ، یہ جتنی بھی صفات ہیں البتہ عرض کریں گے، اور یہیں سے وہ سابقہ بیان کا جواب بھی آ جائے گا کہ فَلِأَنَّ صِفَاتُهُ تَعَالَى ذَاتِيَّةٌ، خداوند عالم کی جتنی بھی صفات ہیں صفات ذاتی ہیں. عرض کی تھی صفات کی مختلف قسم کی تقسیم میں، ایک تھی صفات ذاتی اور صفات فعل. تو فرماتے ہیں یہ جو خداوند عالم کی صفات ذاتیہ ہیں، والصفات الذاتیہ متی صحت وجبت، اور جو بھی صفت ذاتی ہے وہ واجب ہے خداوند عالم کی ذات کے لیے. لیکن علم کے حوالے سے بھی گفتگو ایسی ہے کہ علم آیا صفت ذات میں سے ہے یا صفت فعل میں سے ہے. لذا اس حساب سے ہم حکماء کے اور متکلمین کے قول کو جمع بھی کر سکتے ہیں کہ حکماء کہتے ہیں کہ خداوند عالم جزیات کا علم نہیں رکھتا، اس بنیاد پہ کہ اس سے پھر تغیر لازم آتا ہے خداوند عالم کی ذات میں، اور متکلمین کہتے ہیں تغیر لازم نہیں آتا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو علم ہے خداوند عالم کا، یہ کون سی صفت ہے؟ آیا خداوند عالم کی صفت ذاتی ہے یا صفت فعلی ہے؟ تو حقیقت میں اس کے دو جنبے ہیں، ایک جنبہ ذاتی ہونے کے حساب سے ہے اور دوسرا پہلو اور جنبہ فعلی ہونے کے حساب سے ہے. لذا اگر اس کے فعلی جنبے کو دیکھا جائے تو جتنی بھی صفات فعلی ہیں ان میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور یہ صفات فعلی صفات ذاتی نہیں ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس کی مثال اس طریقے سے عرض کروں جس میں آج کل کے دور میں آپ نے ایک چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے کہ آپ نے ایک چیز پوری کی پوری بنائی ہے، پوری کی پوری چیز. آپ مثلا فلم کی مثال لے لیں، آج کل کے دور میں ویڈیوز، یہ آپ نے ایک پوری کی پوری بنائی ہے، سٹوری بنائی ہے. تو یہ کیا اس کے بعد پھر آپ اس کو کسی اسٹوڈیو کے ذریعے آپ دکھا رہے ہیں اور خود بھی دیکھ رہے ہیں. تو اب وہاں پہ جو بھی تبدیلی آ رہی ہے وہ دیکھنے والوں کے لحاظ سے تو تبدیلی ہے، لیکن آپ چونکہ آپ نے بنائی ہے تو اس حساب سے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ رہی. تو ان افراد کا دیکھنا یہ کہ ایک لحاظ سے وہ آپ کی اس صفت فعلی کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ چونکہ اس کے بنانے والے ہیں وہ کیا ہے آپ کی صفت ذاتی ہے، اس حساب سے کہ آپ اس کو جانتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے. تو خداوند عالم کی جو صفت ہے، صفت علم، معلومات کے لحاظ سے اور ہمارے لحاظ سے یہ صفت فعلی ہے، لیکن خود خداوند عالم کے حوالے سے یہ صفت ذاتی ہے، لذا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں فَلِأَنَّ صِفَاتُهُ تَعَالَى ذَاتِيَّةٌ، خداوند عالم کی جو صفات ہے صفات ذات ہے.
اور جب یہ علم صفت ذاتی ہو گئی تو واجبت خداوند علم کی ذات کے لیے واجب اور ضروری ہے. وَإِلَّا اگر واجب نہ ہو تو لَإِفْتَكَرَ فِي اتصاف الذات بها إلى الغیر، اگر واجب نہ ہو تو اپنی ذات کو اس صفت کے ساتھ متصف کرنے کے لیے خداوند علم محتاج ہوگا غیر کی طرف. فیکون الباری تعالی مفتکرا فی علمہ الی غیرہ، پس باری تعالی اپنے علم میں غیر کا محتاج ہوگا. وہ محال، اور واجب تعالی کا غیر کی طرف احتیاج رکھنا محال ہے. صلی اللہ علیہ محمد.